الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات بآواز بلند. اپنی اپنی دعاؤں دی قبولیت واسطے بھی صلوات. جنہوں نے اس مسجد کی بنیاد رکھی جڑے اس کی خدمت گزار موجود ہیں، خالق انہوں دی توفیقات خیر اضافہ فرماوے. اس دعا دی قبولیت واسطے بھی صلوات. جنہوں دا اس مسجد کی تعمیر جانی مالی اخلاقی تعاون ہا اور دنیا تو ٹر گئے، انہوں دی مغفرت اور بلندی درجات واسطے بھی صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. اہل بیت دشمن تے لعنت، اہل بیت دشمن تے لعنت. باواز بلند صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والعاقبة لأهل التقوى واليقين. والصلاة والسلام على الرسول المصدق والولي المرشد والنبي المعذب والسفي المقرب والوجه الأنور والخد الأزهر والنسب الأشهر والحسب الأطهر والمصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وصلى الله على آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. صلوات. سب تو پہلے یہ دعا ہے خالق کائنات ساری اج دی اس عبادت کو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. خالق کائنات اس کا ثواب اساں سارے اندے مرحومین دے نام اعمال وچ درج فرما. خالق کائنات سید دی سیرت طیبہ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما. ان دعاؤں دی قبولیت واسطے آواز بلند صلوات. دو ایسے موضوع جنہاں دے اُتے اج تو 10-15 سال پہلے تک بہت کم توجہ ہے، ہن کسی حد تک توجہ ہو چکی ہے. پہلا موضوع جس کی طرف برادر بزرگوار نے اشارہ فرمائے، ساڑھے مذہب دی بنیاد کا نام ہے غدیر. اسلام دی حقیقی تصویر کا نام ہے غدیر. اگر لوگوں غدیر سمجھ آوے دی، نہ بی بی دے در چلے ہا نہ کربلا دا واقعہ پیش ہے. جس طرح غدیر نو بیان کرنا چاہیے ہا اس طرح غدیر بیان نہیں ہوئی. میں توڑے تو پوچھ رہا انہوں دسو کہ 18 ذی الحج نو کتنے سیمینارز ہوندے غدیر دے موضوع، کتنیاں کانفرنساں ہوندیاں غدیر دے موضوع تے. سوائے اس جشن دے وہ بھی بعض جگہ تے وہ جشن بھی ساڑھا پھر فضائل اور قصیدے تک محدود. بعض جگہ تے غدیر پڑھی ویندی ہے لیکن خطبہ غدیر نہیں پڑھے. کتنا بڑا خزانہ ہے سارے کول خطبہ غدیر دی شکل ہے. بہرحال غدیر دوتے اشرے ہونے چاہیے، غدیر دوتے خمسے ہونے چاہیے، پتہ لگے جو غدیر ہے کیا. اور دوسرا موضوع جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ وسلم. میرے خیال جدن دا سوشل میڈیا آئے 13 جمادی الاول ہون لوگوں نو پتہ چلے اے بی بی دی شہادت دا دن ہے. چونکہ دو روایات، ایک روایت کے مطابق سیدہ بابی دی وفات تو بعد 75 دن زندہ رہی، اس دے مطابق 13 جمادی الاول بی بی دی شہادت دا دن ہے. اور دوسری روایت کے مطابق 95 دن زندہ رہی، پھر اس روایت کے مطابق بی بی دی شہادت اج 3 جمادی الثانی نو ہوئی ہے. بہرحال یہ پورے 20 دن اساں ایام فاطمیہ دے نال منیندے ہیں. ماشاءاللہ میرا قبلہ صاحب فرما رہے ہیں اج 11ویں مجلس ہے. بہت بڑی گل ہے کہ بی بی دے ایام منائے جاون اور بی بی دی سیرت طیبہ نو لوگوں تک پہنچایا جاوے. میں قبلہ صاحب دے نال بھی گل ہوئی، پہلے ایک بی بی دی عظمت دا جملہ اور پھر میں اہم پیغام جناب کی خدمت پہنچاؤں کی کوشش کرے سا. یہ توجہ ہوئے تو ایک صلوات پڑھو سارے رات. قرآن مجید
چار گھرانے دا تعارف اللہ نے کرائے. ذرا توجہ کرو سو توحیدی گفتگو. چار گھرانے دا تعارف اللہ نے قرآن مجید وچ کرائے. پہلا گھر وہ ہے جس گھر دا شوہر بھی خبیث ہے، بیوی بھی خبیثہ ہے، اولاد بھی خبیثات ہے. ایک گھر اللہ نے قرآن تعارف کرائے. شوہر دا نام ہے ابو لہب، بیوی ہے ابو لہب دی ام جمیل، اولاد ہے عتبہ اور عتیبہ. اور میرے دوستو قرآن مجید پیغمبر دے کسے دشمن دا نام نہیں. تو سب پورا قرآن مطالعہ کرو، کسے دشمن پیغمبر دا نام نہیں. اللہ نے نام نہیں چاہے معیار دسے. نام کسے دے نہیں سوائے ایک دشمن دے. آپ اندازہ کرو پیغمبر دا کتنا بڑا دشمن ہو سی. وہ دشمن بھی پیغمبر دا سکا چاچا ہے. اور جن دی مذمت اللہ نے قرآن دی سورت مسد نازل فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب و تب. اے ابو لہب پیغمبر دا سکا چاچا ہے اور پیغمبر دے مشن دا سب تو بڑا دشمن ہے. اتنا بڑا دشمن اللہ نے قرآن وچ مذمت کیتی ہے. اے آپ بھی خبیث ہے، بیوی بھی اس دی خبیثہ ہے. دو آیت چھوڑ کے اگلی آیت وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی جو ایندھن اٹھا کے پھرنے والی ہے، وہ بھی دشمن رسول ہے، دشمن پیغمبر ہے. اولاد بھی دشمن پیغمبر ہے. یہ جڑے اولاد ہے عتبہ بیٹا ہے ابو لہب دا، ایڈا پیغمبر دا دشمن آ. پیغمبر نے آکھا میرا اللہ ایک جانور تے گھر جانور پیدا ہوئے تو انہوں تے جانور مسلط کر. نتیجہ تن عتبہ کسے خیمے جو ستا ہویا ہا، شیر نے حملہ کیتا تے انہوں چیڑ پھاڑ کے رکھ چھوڑے. ذرا توجہ فرمائے سو. اے ابو لہب ایڈا بڑا پیغمبر دا دشمن. پیغمبر جس گلی وچ ونجن ہا، جس گھر وچ دعوت توحید واسطے ونجن ہا، اے پچھو ٹر پویا پیغمبر دا مذاق اڑاوے ہا. پھر میں آدھا رانا اے ابو لہب جدن بدبخت بیمار ہویا، ایڈی ان جسم چو ایڈی بدبو نکل دی ہے، رشتہ دار بھی نیڑے نین ویندے. میں عجیب روایت پڑھی ہے، روٹی دیمن واسطے بھی رشتہ دار نیڑے نین ویندے. کپڑے چ روٹی بن کے جیوے کتے نو دورو سٹی دی ہے سٹے دے. اور جدہ اے مر گیا 3 دن تک ان دی لاش گھر وچ پئی رہی. ایڈی بدبو پیدا ہوئی، سکی اولاد بھی نیڑے نہیں گئی. حبشیاں غلاموں نو پیسے دے کے پیو دی لاش باہر سٹوائی. میں آدھرانا اے دشمنی مصطفیٰ دا اس دنیا دا نتیجہ ہے. اے ابو لہب آپ بھی خبیث ہے، اولاد بھی خبیث ہے، بیوی بھی خبیثہ ہے. دوسرا گھر ایسا ہے شوہر طیب ہے اور بیوی خبیثہ ہے. اگر اس گھر کا تعارف چاہنے وقت سورہ تحریم دی آیت نمبر 9 اور 10 دی تلاوت کر. شوہر طیب ہے، بیوی خبیثہ ہے. شوہر کا نام ہے نوح اور بیوی ہے حضرت نوح دی. نوح نبی ہے، طیب ہے، بیوی ایڈی بدبخت ہے، اللہ نے قرآن جو مذمت کیتی ہے. اور میرے دوستو تیسرا گھر ایسا ہے جس کا شوہر خبیث ہے، بیوی طیبہ ہے. شوہر ہے فرعون اور بیوی ہے فرعون دی حضرت آسیہ. شوہر خبیث ہے، بیوی طیبہ ہے. ایک عالم دین نے سونا جملہ لکھے، بھامے جو حضرت آسیہ فرعون جیسے بدبخت اور خبیث دی بیوی ہے، لیکن زمانے دے ولی اللہ دی ولایت دل نے چاہی. اللہ قرآن عظمت دے قصیدے پڑھ. اے ان کتنے گھر ہو گئے. میں مدرسے دا مولوی ہے جڑا کچھ پڑھاؤں نے سننا بھی ہے. 3 گھر ہو گئے نا. پہلا شوہر بھی خبیث، بیوی بھی خبیثہ، اولاد بھی خبیث. شوہر ابو لہب ہے، بیوی ام جمیل ہے، اولاد عتبہ عتیبہ. دوسرا گھر شوہر طیب ہے،
بیوی خبیثہ ہے، شوہر حضرت نوح تے حضرت لوط ہیں، انہاں دے بیویاں جہنمی او ہیں خبیث تے شوہر طیب۔ تیسرا گھر شوہر خبیث ہے، بیوی طیبہ ہے، شوہر دا نام ہے فرعون، بیوی ہے حضرت آسیہ۔ اے ترے گھر ہو گئے میرے دوستو۔ اللہ نے قرآن جی کے چوتھے گھر دا تعارف بھی کرائے، جس گھر دا شوہر بھی طیب ہے، جس دی بیوی بھی طیبہ ہے، جس دی اولاد بھی طیبات ہے۔ اگر اس گھر دا تعارف جانے تو سورہ رحمان پر اللہ سورہ رحمان اس پہ فرمے دے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ جب دو سمندر مل جاتے ہیں، تفسیر نمونج بھی باقی تفسیرج بھی اس سے آیت زمنج چھویں لال ولایت دا فرمینے دنیا والے اللہ پیادے جنا پانی دے دو سمندر ملوینن، اے پانی دے سمندر نہیں، اللہ فرمائے دو سمندر، اے پانی دے سمندر نہیں، مولا کس شے دے سمندر ہے؟ فرمائے ایک عصمت دا سمندر ہے، ایک طہارت دا سمندر ہے، عصمت دا سمندر علی ابن ابی طالب، طہارت دا سمندر حضرت سیدہ زہرا۔ اللہ پیادے جنا عصمت اور طہارت دا سمندر مل ونجن وقت ہوندہ کیا ہے؟ کوئی حسن بندہ ہے، کوئی حسین۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، توجہ ہے جناب دی میرے میں جناب نو اج دی گفتگو تے کیسی جنگ سناونی ہے۔ اللہ دے نبی نے بہت ساری جنگاں لڑی ہیں، ہر جنگ تلوار دے زور تے جیتی ہے۔ میں جنگ وہ سناونی ہے جیڑی تلوار دے زور تے نہیں، کردار دے زور تے جیتی، اور کردار بھی ایک نہیں پانچ پیش کیتے۔ توجہ ہے جناب دی؟ کہ جیڑی میں جنگ سناونی ہے ان دے واسطے ذرا بڑے تمہیدی طور تے ترے ایک منظر ذہن چ بناؤ۔ پہلا منظر یونان دا دارالحکومت سارے جان دے ہو ایتھنز، حضرت عیسیٰ دی ولادت تو پونے 400 سال پہلے تو لے کے آج تک اے علم دا مرکز ہے۔ اے بڑے بڑے فلسفی سقراط دا شاگرد افلاطون دا شاگرد ارسطو، جس نے سب تو پہلے منطق اور فلسفہ نو کتابی صورت جو پیش کیتا، اس سارے دے سارے یونان دے شہر نہ تعلق۔ حضرت عیسیٰ بھی اس شہر دنیا تے ہے، اور حضرت عیسیٰ دے ولادت تو لے کے آج تک اے شہر عیسائیاں دا مرکز ہے۔ ذرا گھبراؤنا نہیں، میری تمہیدی گفتگو اے یونان دا شہر ایتھنز۔ دوسرا منظر ذرا ذہن چ رکھے، مدینہ تو کچھ فاصلے تے ایک آبادی ہے، 73 بستیاں، 40,000 دی آبادی، بڑے خوشحال قسم دے لوگ، علاقہ بڑا سرسبز، فوارے جاری، کھجوراں دے باغات، اچھے قد والے لوگ ہیں، سارے دے سارے بت پرست۔ اس علاقے دا نام ہے نجران۔ اور انہیں دو منظر نو آپس وچ ملاونا ہے، یونان اور نجران نو۔ یونان دے ایک راہب علامہ مفتی جعفر سے مرحوم اعلی اللہ مقامہ نے اپنی کتاب سیرت امیر المومنین ایک اس دا نام لکھے فیمیون۔ اس راہب دے ذہن خیال پیدا ہویا ایسے علاقے جوان کے عیسائیت دی تبلیغ کراں جتا اور کوئی عیسائی نہ ہوئے۔ اے ٹور پیا قدرت اس نو گھن آئی ہے نجران دے گا۔ اور میرے دوستو یاد رکھنا، ہر دور وچ سب تو مشکل کم ہے کسے بندے دے عقیدے نو تبدیل کرنا۔ چاند تے پہنچنا سوکھا ہے، کسے دے عقیدے نو تبدیل کرنا سوکھا۔ آپ اندازہ کرو حضرت یونس نبی 30 سال محنت کی تھی، 30 سال تبلیغ کی تھی، صرف 2 بندے دے عقیدے تبدیل ہوئے۔ حضرت نوح نبی 900 سال دی تبلیغ، تھوڑا عرصہ نہیں، 900 سال تبلیغ کرن والا کوئی عالم نہیں، کوئی مفتی مجتہد نہیں، متا آنکھوں جو غلطی کر بیٹھا اسی، تبلیغ کرن والا معصوم نبی ہے۔
900 سال دی تبلیغ تو بعد صرف 9 بندے دے عقیدے تبدیل ہوئے، یعنی معتبر روایت ہے، صرف کتنے بندے نے 9 بندے دے عقیدے۔ میں کو لفظ آکھن دی اجازت دیو، تبلیغ کرن والا معصوم ہے، تبلیغ کرن والا بے عیب ہے، قصور ہوندا نہیں، وہ ظرف کم ظرف ہیں جنہوں تبلیغ ہو رہی ہے۔ یہ آگیا فیمیون راہب، اس دیکھیا 40,000 دی آبادی، یہ مستری بن گیا، لوگاں دے مکان تعمیر کر رہا۔ چنیوڑ تے مومنین، میں اپنے علاقے دی گل کراں، سارے جان دے ہو جڑا مستری ایک دفعہ آوے پت جلدی جان نہیں چھوڑنا، توارے کو کوئی جمعہ میں دراز چھوڑا ہے، یہ سارے کو تے ہاتھ بڑھنا بولے میاں باز کر ہر جمع ہو گئی ہے۔ یہ مستری بن گیا راہب، مستری بن کے، لیکن اس کا کمال ذرا ویکھنا، جینڈا گھر بناوے نا اخلاق ایڈا سونا پیش کرے، ایڈا کوئی مٹھا لیچا ہو گیا، اخلاق ایڈا سونا ہو گیا، انہاں گھر بھی مکمل ہو گیا، انہی پیشانی بوتا تو سبوت دے سامنے چاہ کے رب دے سامنے جو پاچ۔ یہ ساری آبادی 40,000 دی بت پرست، اس میں عیسائی بنا چرس، اور دوسرے بندے دا گھر تعمیر کیتے وہ عیسائی بن گیا، تیسرا گھر بنا وہ بھی عیسائی بن گئے۔ قبلہ مفتی افضل مرحوم لکھے اس ایک بندے دی محنت نال تھوڑے جے عرصے 40,000 دی آبادی بت پرستی چھوڑ کے تے خدا پرست، صرف ایک بندے دی محنت۔ اس نے وقت اپنے مرکز نو خط لکھے بھی میں کلہ ہاں، آبادی ودی وینی ہے تے اور علماء بھیجو۔ پچھو یونان چو بندے وقت آمن لگے رابطہ جی میں سادہ قوم تے نجف نہ رابطہ ہے، انہاں دا مرکز، اور اس زمانہ تو لے کے آج تک اے یونان عیسائیاں دا مرکز ہے۔ عیسائی علماء آمن لگے، تھوڑے جے عرصے نجران عیسائیاں دی حکومت قائم ہوگی، نجران دا بادشاہ بن گیا، ایک سلطنت وجود چاہ گئی عیسائیاں دی اس سرزمین پہ۔ اور یہ 2 منظر ہو گئے میرے دوستو، ذرا ان تیسرا منظر میں بیان کرنے لگا، جناب دی توجہ چاہیے اسی ہے تاریخ، اور جو کچھ میں زیادہ تر بیان کر رہا ہوں سیرت امیر المومنین علامہ مفتی جعفر مرحوم، آپ اندازہ کرو علماء کرام میری تائید فرمیسن، میری اصلاح فرمیسن، میں بندہ حقیر، میں طالب علم دا نظریہ یہ ہے مولا امیر دی سیرت تے اس دے برابر دی اردو کوئی کتاب نہیں ہے۔ اسا اپنے لوگوں دی عزت نہیں کریں دے، اگر کئی ایرانی تے عراقی لکھی ہویا پتہ نہیں اس کتاب کو کتنے ایوارڈ مل چکے ہوئے نا، میں منت کر رہا جوان بیٹھے ہو اپنے گھر ایک کتاب ضرور گھن کے رکھو، خریدو، سیرت امیر المومنین لکھن والے علامہ مفتی افضل مرحوم، انہوں دی بلندی درجات واسطے ایک بلند صلوات پڑھو سکتا۔ ایک قبلہ صاحب نے لکھا تیسرا منظر پیش کرنے لگا، اللہ دے نبی مکہ دی سرزمین تے دنیا تے تشریف گئے میں 40 سال تک نبی ہن لیکن نبوت دا اعلان نہ ہوا۔ یہ تاریخ سننا چاہتے ہو ذرا توجہ فرمائے سو، 40 سال بعد اعلان نبوت، بعد 13 سال اعلان نبوت تو بعد مکہ چ رہ گئے، بڑے دکھ دیتے مشرکین مکہ نے۔ میں ادھرانا جتھا سا باقی معصومین دے مسائل پڑھ دے سانو زہرا دے بابے دے دکھ بھی پڑھنے چاہیے۔ یہ 13 سال پیغمبر دے مسائل دے پہاڑ ٹوٹ پہ، اللہ فرمائے میرا حبیب تو ہجرت کر مدینے چاہ جا، پیغمبر مدینے چاہے، آپ نے مسجد بنائی مسجد نبوی، پھر اس مسجد نو ہیڈ کوارٹر بنایا، پھر اللہ دے نبی نو اللہ فرمایا مسلمانوں نو کٹھا کر، سب مسلمانوں مسجد نبی اکٹھا کر کے آپس بھیرا بھیرا بنا چھوڑ۔ اللہ دے نبی نے اعلان فرمایا سارے کٹھے ہو جاؤ، سارے مسجد نبی اکٹھے ہو گئے۔ اللہ دے نبی فرمایا ایک دوسرے دے بھائی بھائی بن جاؤ تاکہ دل وچ منافقت نہ رہے، دل وچ بغض تے حسد نہ رہے، ایک دوسرے دے بھائی بھائی بن جاؤ۔ وقت میں علامہ مفتی افضل مرحوم دا جملہ پڑھنے لگا، بڑا ہی قیمتی جملہ، میں نے پڑھتے ہیں سواد آئے، بیان کرتے ہیں میں نے سواد آئے گا۔ علامہ مفتی افضل مرحوم نے لکھے اللہ دے نبی نے انہوں آپس بھائی بھائی بنائے مزاج ویکھ کے،
ذرا ہوں توجہ چاہیے، مزاج دیکھتے ہے تے بھیرا جس نال مزاج رلدا اس دوست نو بھیرا بنائے تے جان دے ہم مزاج بندے ہر جگہ تے مل رہے، بندہ اتو لاہور میں نا نمازی ہوئے اس نے اپنے مل سے ہم مزاج، ساری پنجابی اگر کوئی جہاز ہوئے وہ اپنے نو ڈھونڈ لینا نا، پیغمبر مزاج دے دے آئے بھائی بھائی بنے دے آئے، میں کیا کرا قبلہ صاحب نے کچھ نام بھی لکھے، فلانے نو فلانے دا بھیرا بنایا، فلانے نو فلانے دا بھیرا بنایا، میں نو نام چاون دی لوڑ نہیں، مسئلہ برداشت کر نہ چاہتے فیار کٹی دی ہے جی، میں کیوں نام چاہتے فیار کٹی جے، میں اونا نہ کیوں نہ چاہتے ختم قرآن دا ثواب ملے، وہ قبلہ صاحب نہ لکھے تو سب پڑھ لوے، سب دے سب جتنے مسجد چل سب رہے ایک دوسرے دے بھائی بن گئے، سب بن گئے، مسجد کونے کل علی بچ گئے، اصحاب نے مانی خیز نظر نام علی علیہ پاس لٹھے، آخنا چاہتے ہیں یا علی اللہ دے نبی ساکھوں تا بھیرا بنا چھوڑے، تیکو کہیں نہ بھیرا، اللہ دے نبی نے انہوں نے لٹھے، وقت علی علیہ پاس لٹھے، پھر میں نے علی کھڑے ہو جاؤ، علی کھڑے ہو گئے، پھر میں نے میرے قریبہ علی ٹور پہ رسالت نے اٹھی کہ امامت استقبال کی، علی نو اپنے سینے نہ لائے، قبلہ بین عینے، علی دی پیشانی تے بوسہ دے کے ایک قیمتی جملہ ارشاد فرمایا علی گھبرے نہ کیوں ہے، تے محسوس نہیں کیتا میں مزاج بیک کے بھیرا بنائے، یا علی گھبرے نہ کیوں ہے، بھری کائنات توجہ بھری کائنات یا علی تیرا مزاج میں محمد سوا کہنا ملتا جو نہیں، یا علی گھبرانا اے آپس سے بھائی بھائی ہیں، انتا خی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا ہی دنیا کے بھیرا ہے آخرت کے بھیرا ہے، یہ سارے بھیرا بن گئے، پھر یہ 6 سال تک پیغمبر، میں وہ 2 منظر جنہیں تو ذہن ہے تیسرا منظر مراون لگا، 6 سال تک پیغمبر نے مکہ ونجن کی خواہش بھی نہ کی تھی، 7ویں سال صلح حدیبیہ، 8ویں سال اسلام کی ایک بہت بڑی فتح ہے جس کا نام ہے فتح مکہ، 8 ہجری نو، اور میں صرف فتح مکہ دا ایک لفظ سنانا چاہنا، جدن مسلمان مکہ چ داخل ہوئے، کافرین مشرکین چھپ گئے، ایک مسلمان جنہیں ہاتھ چ ننگی تلوار، مکہ دی گلی تلوار لہرانا ودے، تے ایک زبان تے جملہ جاری ہے، آدھے الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے دا نہیں ہے، آج ہسا بدلہ لینے، کل انہا ماریا آج ہسا بدلہ لینے، کل انہا سارے کاروباروں تے قبضہ کی تا آج ہسا کرنا ہے، آج بدلہ لینے، میرے دوستو بڑا قیمتی لفظ ہے، اے آواز پیغمبر دے کنتے پڑی، فرمائے نو میرے قریب گھننا ہو، وہ مسلمان قریب آیا، فرمائے نے جا اعلان ضرور کر لیکن تھوڑی کی ترمیم کر، آدھے یا رسول اللہ کیا اعلان کرا، فرمائے نے جا اعلان کر الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت دی ہے، فرمایا آج بدلہ نہیں ہے، یہ ہون میں تیسرا منظر مناون لگا، وہ 2 منظر یونان تے نجران، فتح مکہ تو بعد اسلام دی طاقت بہت بڑھ گئی، اللہ دے نبی نے خط لکھے بادشاہاں نو، ملکاں دے بادشاہاں، ایک خط لکھیا نجران دے بادشاہاں، اس خط دا مضمون فرمایا میں ہوں محمد رسول اللہ، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، فرمایا میرا پہلا مطالبہ ایک کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گیا، مسلمان نہیں بنتا وقت ٹیکس دے کے ساری رعایت داخل ہو جا، جے وقت رعایت میں داخل نہیں ہوتا جنگ واسطے تیار رہو، لیکن خیال کریں میں نے تلوار تا ذوالفقار، جوان تا علی ہے، وقت تیرے بچن دا کوئی امکان نہیں، ایک خط ملیا نجران دے بادشاہ نو، اس خط پڑھیا، کوئی ایڈی طاقت مصطفیٰ دے بھیجے ہوئے خط ہے، خط پڑھیا کمر لگ گیا، علماء اپنے مکتب دے اس علماء بلائے، وزیر مشیر بلائے، سمجھدار بندے بلائے، اسا کہ خط ہے مدینے چو
لکھن والا ہے جس نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیتے. علامہ مفتی جعفر مرحوم لکھتے ہیں 3 دن تک میٹنگ ہوندی رہی جو اس خط دا جواب کیا دے دیا. ایک بندہ جذباتی اٹھ کھڑا ہے، اس آگے پتہ نہیں کون ہے جیڑا بھی ایسا ٹھیک ٹھاک جواب دے بنے. تھوڑا جا اس تے لے کے بدتمیزی آئیے نا، نجران دا بادشاہ دا ایسا گل کر خط مضمون سے نے لکھن والا کوئی معمولی نہیں. اس آگے جذبات نال گل نہیں، ذرا تھوڑا جا سوچو اس خط کا جواب کے دیئے. ایک بزرگ سفید ریش نے مشورہ دیتا ہے، اس آگے گل سنو، گھبراؤ نہیں، ایک وفد کے بڑھو، وفد چلا جاوے مدینے، انہوں جا کے مل لوے، پتہ لگو اسی ایک کون تے چاہتا ہے. یہ 14 بندیاں دا وفد، ایک روایت دے مطابق 14 بندیاں دا وفد، 14 عیسائیاں دے چنے ہوئے بندے، 14 انہاں دے خالص بندے. میں عرض کیتا یہ بڑے پلے ہوئے لوگ، اچھے قد، اچھے گھوڑے تے سوار ہوئے، فاخرہ لباس نہ پائے، نجران نے جٹور پہ مدینے آنے پاسے تو سب ٹورتے ہوئے میرے نال پہنچ گئے مدینے. پہلے تو مدینے داخل ہوئے، اچھے گھوڑے، اچھے قد، لباس قیمتی، مسلمان بڑی غربت چن. وہ حیران ہو گئے. انہاں پوچھا بھی اسا تھوڑے نبی نو ملنا ہے. کئی بندہ کہ چلے جاؤ، اس سامنے مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی بیٹھا اسی مل لو. یہ 14 بندے باہر ہے، انہاں گھوڑے بد چھوڑے، مسجد داخل ہوئے. زینت ممبر تے تشریف فرماؤ، وارث ممبر تے تشریف فرماؤ. اللہ دا نبی حدیثہ میں بیان فرمائے ہیں. میرے دوسرے نے 14 بندے آئے نا سامنے داخل ہوئے، آ کے انہیں سلام کیتا. اللہ دے حبیب نے اپنا رخ دوسرے پاسے دیا. کہ وہ اس پاس ہوا کے سلام کیتا، وہ اللہ دے حبیب نے دوسرے پاس رخ پھیر لے. اور جی میں تسا حیران ہو گئے، وہ بھی حیران ہو گئے. ہونا کہ بھی چنگا نبی ہے، خط آپ لکھے. اصل 14 بندے ایڈا سفر کر کے آیا، پتہ نہیں کیسا نبی ہے. سارے سلام دا جواب ہی بولو چاہ، سارے سلام دا جواب ہی. کچھ دیر تک چپ کر کے کھڑے رہے. پیغمبر نے کوئی لفٹ کھڑے حیران پریشان، چپ کر کے مسجد کو باہر نکلے. مسجد دروازے تو 2 بندے کھڑے ہیں، حضرت عثمان، عبد الرحمن. یہ 2 بندے جنہاں مسجد داخل ہوئے ان تا باڈی لینگویج ہو رہی ہے، چہرے دے تاثرات، اکڑا، تکبر، غرور، جنہاں باہر نکلے چہرے مرجھائے ہوئے. حضرت عثمان پوچھے جڑے وہ خیر تے، انہاں کے خیر کوئی نہیں. کہ بن گئے نہ کہ جناب بسی تے گئے ہاں، پتہ نہیں کیسا نبی ہے تھوڑا. اسا سلام کیتے، سارے سلام دا جواب نہیں دینا. اسا گل کر دے، سارے نال گل نہیں کردا. وہ ایک عیسائی نے پوچھا حضرت عثمان نو کہ یہ تھوڑا نبی ہے، تو دسا سکتے کیوں جواب نہیں دے رہا؟ تھوڑا جو نبی ہے شاید تینوں پتہ ہوئے. اور گل قیمتی ہے. اس کے پتہ مینوں نہیں، لیکن ایک گھر ایسا ہے جتوں پتہ لگ سکتا ہے. توجہ ہے. اسا مولوی کو چپ شکے چنگے لگ جائے جڑے گل غور نال سنے، نعرہ مارنے سنے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. حضرت عثمان آ کے گھر دا پتہ ہے، اتو تینوں تاری مشکل حل ہوئے سی. ان حضرت عثمان نے وہ گھر سمجھائے. میرے خیال بہت سارے بندے اس گھر تک پہنچ گئے ہو. ہے روایت انداز میرا اپنا جے محبت فرماؤ توجہ کرا. اس کے گھر دا ایڈریس اس کی میں نال چلے جاؤ نا مسجد دے، ایک گھراں چ لکھیا ہوندا ملک ہاؤس. تختیاں لگی ہوندی نا، ملک ہاؤس، خان ہاؤس، سید ہاؤس. تختیاں پڑھتے ونجو، جس تختی تے لکھیا ہوئے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تسا اس بوئے تے پہنچ جاؤ تاری مشکل حل ہوئے سی. اور سمجھ گئے نا کیڑے گھر دا تعارف کرائے نہیں. بولو چاہ مولا علی دا نا. پتہ نہیں لوگوں نے کیوں نہیں سمجھ آیا علی. اللہ اکبر. دعائے ندبت دے الفاظ جنہ پڑھ دینا وقت سنو سمجھ جان دی وجہ کیا آئی.
دعائے ندوہ دے الفاظ احقادن بدریتن و خیبریہ و حنینیتن و غیرہن، ہر مقام تے انہوں نے دلیں جو بغض اور حسد دی بیماری پیدا ہوئی مسلمان نے۔ انہوں نے ایڈریس سمجھایا علی دا گھر کتنا دور ہے مسجد تو، بھی ذرا بولو کتنا نال، آئے ہائے اللہ اکبر، مسلمان تینوں علی دی عظمت سمجھ نہیں، علی دے گھر دا دروازہ کھلتا ہی مسجد نبی۔ میرے تو سینئر علماء کرام تشریف فرما جدن مسجد نبی بڑی ہے نا، مسجد بڑی اللہ دے حبیب، اساں بھی اگر کسی علاقے تے اپنی مسجد امام بارگاہ مدرسہ بڑھو، کوشش ہوگی آبادی اپنی ہوئے تاکہ کالو کو مشکل پیش نہ ہوئے۔ اللہ دے حبیب نے مسجد بنائی، پتہ نال نال اصحاب دے گھر، اپنے گھر، مولا علی دے گھر، ہر گھر دے ہن دو دروازے، ایک کھلدا گلی ایک کھلدا مسجد۔ دعائے ندبہ دے الفاظ نو سد الابواب الا بابا، تاریخ دی بہت بڑی حقیقت ہے۔ اللہ فرمائے میرا حبیب اے اصحاب جتنے با وفا ہیں جڑے انہاں دے دروازے مسجد کھل دے اے سارے دروازے بند کر چھوڑ، لیکن خیال کرے جس گھر وچ علی رہندا ہے، فرمایا علی دے گھر دا دروازہ بند، وجہ کیا ہی باقیاں دے گھران دے دروازے بند کیوں ہوئے، علی دے گھر دا دروازہ کھلا کیوں رہ گیا؟ اور اس واقعے تو بعد میں شب ہے پشاور کتاب یا ایک دو کتابیں جو واقعہ یہ آپ پڑھیا، ایک بندہ جدن انہوں دے گھران دے دروازے بند ہو گئے، علی دے گھر دا دروازہ بند نہ ہوا کھلا رہ گیا، انہیں دل چ حسد دی اگ بلی، پیغمبر دی خدمت جائے یا رسول اللہ میرے دکھ ہے نہیں تو میرے گھر دا دروازہ بند کیوں ہے، دکھ ہے علی دے گھر دا دروازہ کیوں کھلا؟ اتنا بغض ہے اس کے اندر۔ پیغمبر فرمایا بدبخت تمہارے گھر دے دروازے بند میں نہیں کیتے، علی دے گھر دا دروازہ میں نہیں کھولیا۔ اصحاب جتنے عظیم ہیں انہوں نے عظمت و سلام ہے، لیکن وجہ کیا ہے انہوں دے گھر دے دروازے بند کیوں ہوئے، علی دے گھر دا دروازہ کھلا کیوں ہویا؟ میں پہلے ایک نقطہ بیان کرا، کیا وجہ ہی جنہاں دے بند ہوئے وہ ہیں رضی اللہ، جنہ دے کھلے رہ گئے اے ہیں علیہ السلام، آتے الرسا راضی اللہ تے علیہ السلام جو فرق کیا ہے، جتنے راضی اللہ ہیں انہ دی زندگی کچھ ایسے لمحے آندن اے مسجد آمان دے قابل نہیں ہوندے، لیکن جس گھر وچ علیہ السلام انہ دی زندگی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آندا جو مسجد آمان دے قابل نہ ہوئے۔ انہوں دے گھران دے دروازے بند، علی مولا دے گھر دا دروازہ کھلا رہ گیا، اوہن رضی اللہ۔ علماء تشریف فرما فعل ماضی ہے، فعل ماضی گزشتہ زمانے تے دلالت کریں دے، لیکن اتھا ہے دعا واسطے 1400 سال بعد سا دعا مانگتے میرا اللہ انہ تے راضی۔ ایک صلوات چکرو بابا صلی اللہ۔ اچھا ذرا موضوع تو نہ 14 بندے انہاں ایڈریس سمجھائے نا، وہ باہرلے پاس آئے نا مولا علی دے گھر، انہاں دکل باب کیتا، مولا باہر نکلے، کون؟ انہاں کہ جی سائیں نجران، کیا مسئلہ ہے؟ انہاں کہ جی مسئلہ ہے کیسے اور اوکھا سفر کر کے اسا مسجد گئے تو علی نبی نو ملے، سارے سلام دے جواب ہی ان بڑا اہم پیغام۔ مولا علی دی نگاہ پہ انہاں دے ہتھ ہے چین سونے دی انگوٹھیاں، فاخرہ لباس تے ہتھیں جو سونے دیا، مولا فرمائے وجہ میں نے پتہ چل گئی، فرمائے سونے دیا انگوٹھیاں لہاؤ، میں علی تو نال ٹردہ تو علیہ السلام دے جواب بھی دے سکتے تو انہوں لفٹ بھی کرے سکتے، اور انہوں سونے دیا انگوٹھیاں لہائیاں، اور جگہ کو مسجد داخل ہے، پیغمبر دی علی دے چہرے دے نگاہ میں، پیغمبر دے چہرے نگاہ کی تھی، مسکرات ہوئی، اور پیغمبر فرمائے آج انہوں سلام کیتا تے آپ نے سلام دا جواب بھی دیتا تے عزت نال بھی پیش آئے۔ توجہ، اس کا مطلب ہے ایڈی نفرت ہے محمد مصطفیٰ نو مرد ہاتھ سونے دی انگوٹھی، وہ مرد بھاویں مجتہد ہوئے،
بھاوے مفتی ہوئے، بھاوے عالم ہوئے، بھاوے ذاکر ہوئے، بھاوے بابا ہوئے، بھاوے پہنچی سردار ہوئے، بھاوے راضی ہوئے تو ناراض ہو، میں شریعت مصطفیٰ بیان کر رہا ہوں۔ مرد ہاتھ جو سونے دی انگوٹھی نال ایڈی نفرت پیغمبر اکرم نو، ذرا توجہ فرماونا، او نبی جیڑا فرمائے انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں دنیا تے آیا لوگوں نو چنگا اخلاق سکھاون واسطے۔ میں تواڈے تو پوچھدا ہے کیسا اخلاق ہے؟ 14 بندے سفر کر کے سلام کیتے نے، سلام دا جواب نہیں دیندے۔ میرے دوستو بھاویں جو اخلاق سکھاون لیکن بہت بڑا پیغام تیرے واسطے تے میرے واسطے اللہ دے نبی نے دیتے، فرمائے یاد رکھے اگر مرد ہوئے سونے دی انگوٹھی ہوئے وہ مرد پاوے، میں انہوں متھے نہ لے ساں۔ اچھا میں ایک سوال کرے دا ہوں، کدے کدے چوری کر کے نہیں چاہیے؟ بھی میں سوکھا سوال ہے، وہ کرنے کدے کدے بنا بیٹھا نال دا موبائل لے لو، کدے کدے اجازت ہے۔ اس کا مطلب انگوٹھی مرد واسطے انگوٹھی نہیں، چین بھی لاکر بھی کوئی آج کل ہتھیں بھی کوئی رواج ہے، کوئی بھی سونے دی چیز بطور زینت جڑا مرد پاوے وہ حرام ہے، وہ جائز نہیں۔ اچھا کیا جس دن سارے بیٹے دی شادی ہے اس دن شریعت بدل میں نہیں؟ توجہ فرمائے سون مطابق سے اوکھی گل کر بیٹھے، کیا جس دن میرے بیٹے دی شادی ہے کیا ہون اس شادی والے دن انگوٹھی پاوے؟ کیا اس کا مطلب ہے اس شادی والے دن اپنے نبی نو ناراض کرے؟ میں ایک مؤدبانہ، میں تو ماشاءاللہ سب نیک اور سب متقی لوگ اور پابند لوگ ہو، ساڑھے تو بہت افضل لوگ ہو، میں ایک سوال کرے نا، اتنے سارے ایسے دلے ہیں جنہیں سونے دی انگوٹھی نہیں پہنے، یہ توارے جو کتنے شادی شدہ بیٹھے جنہیں نہیں پائی، بھاوے شادی والے دن پاؤ تب بھی حرام ہے، گھرج پاؤ تب بھی حرام ہے، باہر ونجو پاؤ تب بھی۔ اللہ اکبر۔ میرا اگلا سوال ہے، ناراض نہ ہو، کیا ساریاں شادیاں کا ایسا ماحول ہے کہ ساری شادیاں اللہ کا نبی آ سکے؟ کیا جناب میری بیٹی کی شادی ہے، میں بڑا موالی، میں بڑا مومن، میں بڑا عزادار، میں بڑا بانی، میں بڑا عالم، میں بڑا خطیب، میری حیثیت پتہ لگ سی جب میری بیٹی دی شادی ہے، کیا میری بیٹی دی شادی گھرج ایسا ماحول ہے جو حسین دی اماں آ سکے؟ یاد رکھنا جس گھرج حلال تے حرام دی تمیز نہیں، جتا محرم نہ محرم دے سامنے انہاں دی تمیز نہیں، جتا نہ محرم دے سارے سامنے ساری بھیڑ تے ساری دھی نچے، اتھا پیغمبر دی بیٹی آئی نہیں سکتی، اس واسطے کہ ہوتا ہے رقم تطہیرہ ہے۔ پھر کیا جواب دے انہیں؟ کیا جس دن میری بیٹی دی شادی ہے، میرے بیٹے دی شادی ہے، بڑے بڑے گھرانے ملوث ہیں، جناب یہ وڈکی بھی وڈکیاں تے وڈکے، سمجھتے انہیں وڈکیاں تے وڈکے، جی ایک دن تے ساری خوشی ہے، شادی ایک دن ہوندی ہے، اس کا مطلب ہے تو محرم سفر علی دیاں دھیاں نو یاد رکھ، جس دن تیرے بیٹے تے بیٹی دی شادی ہے کہ علی دیاں دھیاں نو یاد نہیں کرنا۔ تو سمجھے اگر توجہ ہوئے ناراض نہ ہو، میں حق بیان کر رہا ہوں، کیا سارا ایسا ماحول ہے؟ ساڑھے علاقے جتنے میں رہا اتنے جب میں نہیں پتا، اللہ بہتر جان دے، پہلی دفعہ جناب دی زیارت نصیب ہوئی ہے، ساڑھے گھر جدر ان علاقے جو رواج ہے شادی ہوئے، ہمسایہ شرط و محفوظ نہیں، ساری رات ڈھول تے موسیقی ہے، دھماکے تے گولے، بے زبان جانور بھی تڑپ ویندے، کون سا عقل ہے، کون سی شریعت ہے، کون سی انسانیت ہے تیرے گھر شادی ہوئے تے ہمسایہ محفوظ نہ ہوئے؟ کیا جس دن ساری شادی ہے اس دن پردے کا خیال ہوں گے؟
کتنے میں بیٹھے کیونکہ بی بی دے ایام میں اگر آپ کو تو ایک حدیث دیکھ کے سنا مجھے جناب نو ایک صلوات پڑھو آواز بلند صاحب حضرات مل کے بہت مختصر پھر میں اس موضوع مکمل کروں بہت مختصر حدیث طویل ہے لیکن دو ترے اپنے موضوع مربوط چیزیں پیش کریں اللہ کرے سارے گھروں کا ماحول ٹھیک ہو جائے آج 11ویں مجلس ہے سیرت سیدہ زہرا بیان ہو رہی ہے اے عشرہ کامیاب تب ہے اگر ایک بے پردہ خاتون پردہ کر لوے اگر ایک بے نمازی نمازی بن جاوے اگر سارا عمل بہتر ہو جاوے تھوڑا عمل میرے تو بہتر ہے میں تھوڑے تو سب تو بات عمل تو سب میرے تو نیک ہو نوجوانوں کو پیغام دینا چاہنا عشرہ مک جاوے ساری زندگی کی تبدیلی نہ آوے میرے دوستوں میں ایک روایت ہے بہت خالی ترجمہ کرنے لگا دو ترے چیزیں پیش کرنی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلوات پر پیغمبر دی ذات ہے لیلۃ اسری بی الی السماء پیغمبر فرمانے جس رات میں نے معراج کی سیر کرائی کی ہے رأیت النساء من امتی فی عذاب شدید میں اپنی امت کے کچھ عورتوں شدید عذاب وچ مبتلا دیتے دردناک عذاب وچ مبتلا دیتے اور یہ پیغمبر قدر فرمایا ایک دفعہ جناب سیدہ زہرا پیغمبر اکرم اور مولا کائنات اترے ہستے تشریف فرمائیں اچانک پیغمبر دی ڈھا نکل گئی ہے پیغمبر رون لگ گئے جناب زہرا پوچھے بابا روندے کیوں ہو فرمانے جناب میں گیا نا سیر تے معراج علی رات میں اپنی امت دی عورتوں دردناک عذاب جلٹے آج میں منظر یاد آ گیا کہ میں بے اختیار رون لگ گیا اللہ بی بی پوچھا بابا کے منظر پیغمبر نے فرمایا رأیت امرأة معلقة بشعرهن یغلا دماغ رأسها فرمایا میں اپنی امت کی خاتون نٹھے جیڑے سر دے والا نال جہنم میں لٹکی ہوئی ہے دماغ ابل ابل کے باہر آ رہے ہیں جناب سید عرض کی تھی بابا انہیں جرم کیا پیغمبر نے فرمایا فَإِنَّهَا كَانَتْ لا تغطی شعرہا من الرجال ان محرم تو سر دے بال نہیں لوگے دی اللہ اکبر سارے معاشرے محرم تے نہ محرم دی تمیز ہی نہیں جی اے میرا کزن ہے اے تے میرا بھیرا بنے ہوئے ہیں محرم تے نہ محرم جس تے نال نکاح ہو سکتا ہے او نہ محرم ہے جس دنال نکاح نہیں ہو سکتا ہمیشہ واسطے ہو محرم ماں محرم دادی محرم نانی محرم بیٹی محرم بھتیجی محرم پھوپھی محرم یہ محرم وہ رشتے ہیں جنہ دنال ہمیشہ واسطے نکاح بولو حرام ہو رہے تے نہ محرم جنہ دنال نکاح جائے چاچے دی بیٹی محرم ہے یا نہ محرم مامے دی بیٹی پھوپھی دی بیٹی خالہ دی بیٹی جنہوں ساری زبان کزن آتے ہیں سارے اندر شعوری نہیں ہوندہ حلال حرام دی تمیز نہیں ہوندی اے تے میرا بھیرا ہے اگر وہ کزن ہے پھوپھی دا بیٹا ہے خالہ دا بیٹا ہے بے شک اس نے بھیرا بڑھا لیکن شرعاً اس تو پردہ واجب ہے فرمائے جیڑی عورت اپنے نہ محرم تو سر دے وال نہ لکاوے دیور نہ محرم اللہ اکبر کتنا شریعت سیدہ دی سیرت بیان کر رہے ہیں بیوہ نہ محرم ہے دیور نہ محرم ہے اگر دیور دی بھابی دے والن تے نگاہ پوے حرام ہے دیور تو پردہ کم از کم سر دے وال لکاونا جسم چھپاونا واجب ہے فرمایا جیڑی عورت نہ محرم تو سر دے وال نہیں لکے دی قیامت آلہ کرے انہ والا نال لٹکی ہو سی دماغ ابل ابل کے باہر آ رہا سی اتنا دردناک عذاب ہو سی
دوسری فرمایا رائے تو امراۃن تقطع لحم جسدها من مقدمها و مؤخرها بمقاریض من نار، فرمایا میں اپنی امت دی ایک ایسی عورت نو ڈٹھم جڑی جہنم دی کینچی نال اپنے جسم دا گوشت کٹ کٹ کے آپ کھا رہی ہے۔ سیدہ فرمایا میں پوچھا بابا نے صحیح نہ یہ گناہ کیا کریں دی ہے؟ یہ 11 چیزیں میں صرف ایک دوسری چیز بیان، باقی آئندہ کے لیے نصیب مقدر ہویا۔ فرمایا اے وہ عورت ہے، میں سادہ ترجمہ کرا، تعرض نفسها علی الرجال، جیڑی میک اپ کر کے نامحرم دے سامنے بنی، جیڑی میک اپ کر کے نامحرم دے سامنے بنی، اللہ اکبر، لوگوں دے مردوں دے سامنے جاوے۔ یاد رکھنا میک اپ کرنا شریعت ہے، میں بالکل بڑی بہادری نال بیان کریں گا، شریعت ہے۔ شوہر دا بیوی دا میک اپ کرنا، چنگا لباس پاونا، اپنے آپ کو خوبصورت بنانا عبادت بھی ہے اور لعنت بھی ہے۔ ذرا توجہ فرماؤ، میں نے پتہ ہے اوکھی گلا ہوندی ہے نا، بیوی دا ایک خاتون دا میک اپ کرنا عبادت بھی ہے لعنت بھی ہے۔ اگر کوئی خاتون چنگا لباس پاوے، خوشبو لاوے، میک اپ کرے اپنے شوہر واسطے عبادت ہے، غیر واسطے کرے لعنت ہے۔ میں اپنے علاقے دا رواج پیش کراں تو سارا ناراض نہ ہو جو ساڑھے علاقے تے صورتحال ہے، جے بیوی گھر تے تے میلے کپڑے منہ بھی نہیں دھوئے دی، بال بکھرے ہوئے اور بازار جا رہی اور نمے کپڑے بھی پہن دیے تھے، میک اپ بھی کرے دیے۔ میں اپنے علاقے دی گل کریں تمہارے علاقے دی ایک صلوات پڑھو آواز بلند سے۔ توجہ ہے جناب دی میرے دوستو، اللہ دے نبی نو نفرت ہے مرد ہاتھ سونے دی انگوٹھی ہوئے، جتنے جوان بیٹھے ہو جنہ دیا شادیاں ہونی ہیں، آج دی رات دا پیغام ہے، یاد رکھے بھاوے سسر بھیجی انگوٹھی، بھاوے پیو پواوی، بھاوے منگیتر پواوی، انہوں چھوڑ دے میں سونے دی انگوٹھی نہ پاوے، شادی دی آغاز رب دی اطاعت نال کرنا، فرمانی نال نہ کر۔ پہ ناراض ہو جاویں، انگوٹھی نہ پا، وصول کر کے جیب اچ پا لے، جیب اچ پاونا حرام نہیں۔ انگوٹھی انہاں دیتی ہے بسم اللہ، چنگی بلی آج کل مہنگی ہے نا، میں نہیں آتا جو واپس کر چھوڑ، تو بہت سارے جھگڑے انگوٹھی ہوتے ہوئے تھے، اے چھوٹی بھیجنے تے وڈی بھیجو آ تو سچ نہیں ہوتا لے، نہ ڈرو، میں اپنے علاقے دے گا انگوٹھی لے لے اپنی جیب اچ پا لے، اپنے بھیانو یا اپنے گھر بھیج دے، گھر رکھ چھوڑ انگوٹھی پانا۔ وقت لوگ آدھن جناب طلاقاں زیادہ ہو گئے، گھر سکون ہو گئے، میں آدھا جس شادی دی ابتدا اللہ دی نا فرمانی نہ لوے اندھے جو برکت کیا پیدا ہو سی؟ کیا سارے کل نمونہ ہے میں شادی دا جدر ہوئی ہے علی تے زہرہ دی شادی آیا اللہ اکبر، ادھو ڈولی ٹوری ادھو قرآن دی تلاوت شروع ہوئی۔ ایک صلوات پڑھو بھائی سارے حضرات مل کے بآواز بلند، اللہ صلی اللہ مولا فرمائے سونے نے دیا دے نا، سونے نے انگوٹھی لاؤ، میں تو نال ٹوٹا۔ آگے پیغمبر نے استقبال کیتا، بیٹھ کے بالکل ختم ہونا، کافی وقت ہو گیا، گھنٹہ ہونے والے میرے دوستوں، وہ بیٹھ کے انہوں نے کیا اب آپ بتائیں آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ پیغمبر فرمائے میرا کوئی مطالبہ نہیں، میرا پہلا مطالبہ ہے کلمہ پڑھو مسلمان بڑھ جاؤ۔ وہ ابو حارثہ، 3 نام لکھے ابو حارثہ، عاقب، سید، یہ 3 نام انہوں نے بہت بڑے علماء ماہرین۔ جب پیغمبر فرمائے نا جو بھی کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ، انہاں کہا ہے اصل تو مسلمان ہے، اصل اللہ نو منے دے، حضرت عیسیٰ تک انبیاء بھی منے دے، اصل مسلمان ہے۔ پیغمبر فرمائے تم کیسے مسلمان ہو؟ صلیب کی پرستش کرتے ہو؟
حضرت اچھا خنزیر کا گوشت کھاتے ہو، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہو، کیسے مسلمان ہو؟ وہ ابو حرثہ نے پہلی یا 2 گلوں نے جواب نہیں دیتا، جی تیسری گل ہے نا، پیغمبر فرمایا تم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہو۔ ابو حرثہ کے ذہن ایک سوال آیا، اس کے سوال کرے سن لاجواب ہوئے سی، اگے مذاکرات دی لوڑ ہی نہ سی، انہوں پتہ ہی کوئی نہ، جڑے دروازے تے آئے بیٹھا اندر غلام دا اعلان ہے، سلونی سلونی قبل ان تفضل۔ اس اپنی طرفوں بہت بڑا سوال کیتا، کیا؟ اس کہ آپ بتائیں اگر عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں، بتائیں عیسیٰ کے باپ کا نام کیا ہے؟ انہوں پتہ ہے عیسیٰ کے باپ کا نام؟ چونکہ اللہ نے بغیر باپ تے پیدا کیتا، اس کہ نا اے باپ تے نام نہ اسی مذاکرات کی موقع سے اللہ دے نبی نے اپنی مقدس زبان میں قرآن کی تلاوت شروع کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ پیغمبر نے انہوں نے ہوتے جواب نقضی کیتا، فرمایا تسا میرے تو پوچھ دیو عیسیٰ دے باپ دا نام کیا ہے، میں تمہارے تو پوچھ دا تسا میرے دسو آدم دی ماں دا نام کیا ہے، آدم دے باپ دا نام کیا ہے؟ جب کوئی جواب نہ، پیغمبر فرمائے دل بد وقت ہو، اور رب ایڈا طاقتور ہے جیڑا آدم نو بغیر ماں اور بغیر باپ دے بنا سکتا ہے، کیا عیسیٰ نو بغیر باپ دے خلق نہیں کر سکتا؟ ہم حق کے بندہ اتنی بڑی دلیل مننے نا، مننی چاہیے نا، کتنی بڑی دلیل۔ پیغمبر نے فرمایا اگر تسا میرے تو پوچھ دیو بھی عیسیٰ دے باپ دا نام دسو، آدم دے باپ دا نام کیا ہے؟ خلق کرنا اللہ دا کام ہے، جس نو بغیر باپ دے بنا میں اندی مرضی۔ اور آج رات دا چھوٹا جا درمیان ایک پیغام، جنوں پتر دے میں اندی مرضی، جنوں دھیاں دے میں اندی مرضی، جنوں دومیں دے میں اندی مرضی، جنوں دوہاں تو معروف رکھے اندی مرضی۔ اے میں آکھیا پنجابی دا لفظ ہے ہے قرآن دی آیت، اپنا عقیدہ مضبوط کر، قرآن دے منکر دی نجات نہیں، پتر تے دھی دے بنا اللہ دا کام ہے، پیر دا کام نہیں۔ یہ اللہ بھی آدھے کہ پیر دی مننی ہے یا اللہ دی مننی ہے؟ اللہ فرمائے دے بیٹے میں دے تو پیر آدھے تو میری خدمت کر میں دے سا۔ اور پھر میں ایک اپنی عقیدت دا جملہ آکھا، جڑا بندہ علی جے امام اپنا پیر مننے کو دنیا دے کوڑے پیروں دے دروازے تے بیٹھے ہی کوئی۔ اچھا حضرت میں بس چونکہ موضوع نہیں، او حضرت عیسیٰ کا باپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا آدم کے باپ کا نام کیا ہے؟ ان حق بننا من منیا، لیکن چلیے اور دے مومنین ضد والی بیماری دا کوئی علاج نہیں، اس بدن ضد ہوئے نا، ضدی دا کوئی علاج، اور ہر جاتے 2-4 ضدی تارے کوئی علاج ہوتا ہے، سانچ ہونا میرے کو ہینڈ بت رہے، ہینڈ بھی مسجد ہے تنگ بھی بہت کرے، منے نے گل ایک نہیں ہے۔ مولوی صاحب نے آدھر میری منو ہے جی، میں جی میں آکھا ہوں میں کرو، سلوات پڑھو سارے اللہم صلی اللہ۔ اس ضد والی بیماری کا علاج نہیں، دوسری بیماری نے الرجی والی، اس کا بھی کوئی علاج نہیں۔ اسلام آباد چک شہزاد جی کا الرجی سینٹر ہے، وہ ویکسین دے دن مہینے 2 مہینے بعد ان کا اثر بھی مک ہوئے ہیں، ان کا بھی کوئی علاج نہیں۔ البتہ الرجی دی قسم ہے، کہیں نو نماز نال الرجی ہے، کہیں نو علم و علماء نال الرجی ہے، کہیں نو مسجد نال الرجی ہے، کچھ نہ کہ اگر بیچارہ بیمار جو ہے۔ اور توجہ کرنا جنہاں پیغمبر نے اے آیت پڑھی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ وہ ضد آگے وقت اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل نوی آیت گھنایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم۔
ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ میں سادہ توجہ سادہ انداز ترجمہ کر چھوڑنا۔ پیغمبر فرمایا تم اپنے لے آؤ، میں اپنے لے آتا ہوں، مبالغہ کر لیتے پتہ چل جائے گا سچے کون ہیں جھوٹے کون ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہ۔ توجہ ہے جناب دی، بس بالکل اختتام دے قریب۔ پیغمبر فرمائے تم اپنے ابنا لے آؤ، میں اپنے ابنا، تم اپنی نساء لے آؤ، میں، تم اپنے انفس لے آؤ، میں، بولو اپنے لے آتا ہوں۔ پھر مبالغہ کر لینے، مبالغہ دا نام آمنا ایک دفعہ تے گھبرا گئے، پریشان ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا اے محمد ہمیں آج رات مہلت دے، کل مبالغہ کریں گے۔ پیغمبر فرمائے کوئی مسئلہ، فرمائے سلمان فارسی وہاں مدینے سے اعلان کر کل ہمڑی میدان مبالغہ کردار دی جنگ۔ آئے آئے فرمایا علی نے فرمایا جاؤ انہاں دے رہائش تے بندوبست کرو۔ میرے دوستو ایک بندے رہائش تے جڑ گئے۔ یہ جب پیغمبر آیت پڑھی نا جبرائیل آ کے تم اپنے بیٹے لے آنا، میں اپنے بیٹے، گل بہت قیمتی ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے اپنے پتروں کو تیار کیتا، توجہ فرمائے سو، بڑے بڑے بندے نے پتروں کو تیار کیتا، چونکہ سیگا ہے جمع دا، سیگے چ گنجائش ہے۔ مت کل نو کوئی آکے پیغمبر فرمایا میں 2 بیٹے لے آتا ہوں، اللہ نے سیگا جمع دا استعمال کیتے، سیگے گنجائش ہے۔ بڑے بڑے بندیاں نے تیار کیتا۔ اچھا بڑیاں بڑیاں تاریخ دیاں معزز مستورہ راتی بھی تیار ہوئی، مت سنو نال لے ہوئے تے بڑے بڑے جنے بھی تیار ہوئے، انفسنا و انفسکم۔ میں ایک کتاب پڑھے اپنی زبان ترجمہ کرنا، رات نو او بندہ بھی پیغمبر دے گھر چاہ پیمان دے بہانے آ گیا جڑا 2-3 مہینے تک نہ آیا، مت آکھے کل میرے نال تورے تینو نال لے وجا۔ اور پھر آؤ میں ختم کریں اس جنگ نو، ایک منظر بنے ان نصارائے نجران، انہاں میٹنگ کیتی ہے، رات نو ہی مبالغہ دا فیصلہ ہو چکا۔ کیویں؟ ابو حارثہ کھڑا ہو گئے، ایک قبلہ مفتی افضل مرحوم نے ایک گل لکھی، رات نو ہی فیصلہ ہو گیا۔ کیویں؟ ابو حارثہ کھڑا ہو سکے کل بننے 2 منظر، ذرا توجہ اور پوری میری تقریر دا مرکزی نقطہ، کل بننے 2 منظر۔ پہلا منظر بنیا تو وقت مبالغہ کرنا ہے، دوسرا منظر بنیا مبالغہ نہیں کرنا۔ اور رات نو فیصلہ ہو چکا، انہاں کے کیڑے منظر اس آگے کل اگر میدان مبالغہ محمد مصطفیٰ بڑا لشکر لے کر آئے، اصحاب کو ساتھ لے کر آئے، بڑے دبدبے کے ساتھ آئے، بڑے لشکر کے ساتھ آئے، پھر مبالغہ کریں گے۔ لیکن اگر کل میدان مبالغہ میں محمد صرف اپنے قریبیوں کو لائے، پھر ہم مبالغہ کیوں؟ انہاں کیا میدان مبالغہ قریبی انہوں گھینا دے جنہوں اپنی صداقت شک نہ ہوئے۔ رات مگی صبح تیاری ہوئی، خوش نصیب ہے سلمان فارسی میدان مبالغہ چاہے، 2 درخت نے ادھے سکے تے ادھے سنے، تلے جھاڑو دیتے پانی دا چھڑکاؤ کیتے، اتے کپڑے دا پردہ لائے، مسلمان آ کے بیٹھ گئے، یہ 14 بندے بھی بیٹھ گئے، ہر بندے دی نگاہ مدینے والے پاس ہے۔ اللہ دا نبی آوے پہلے تا پتہ لگے انہیں انفس کون ہے، انہیں نساء کون ہیں، انہیں ابنا کون ہیں، ہر بندہ انتظام چھے، انتظار چھے، وہ آمن تے ایک کردار دی جنگ ہوئے۔ ابن یعقوب نے اپنی تاریخ یعقوبی جی لکھے، اچانک لوگاں کیا لکھے، اللہ دا نبی غدا رسول اللہ، اللہ دا نبی صبح برآمد ہوئے مسجد دی مدینے دی گلیے چوں، حالت کے آخذر بید الحسن والحسین، ایک ہاتھ حسن دا ہاتھ ہے، دوجی ہاتھ حسین دا ہاتھ ہے، بین یدے ہے علیون، یہ ترتیب اس نے لکھی ہے، علی اگے ہاں کانڈ پیچھے وَتَتْبَعُهُ فاطمہ، دھی زہرہ کانڈ پیچھے۔ جب پیغمبر انہیں ٹردے ہیں نا، خرامہ چل دے، آکے اس جگہ تے تشریف فرمائے، بیٹھانے تھوڑی جی ترمیم کی تھی، بیٹھے ایویں تشہد چ نمازی باندھ ہے، بیٹھ گئے سامنے علی نو بٹھایا، کان پیچھے جناب سیدہ نو، امام حسن نو اپنے دائیں زانو تے بٹھایا، امام حسین نو بائیں زانو تے نہیں، روایت میں پڑھی ایویں ہاں نہ لے جی میں ماں چھوٹے بچے نو ہاں نہ لے۔ جدن اے 5 تن اس رنگ وچ بیٹھے نے،
ابو حارثہ دی چیخ نکل گئی، نجران دا بڑا عالم، آدھے یا معاشر النصارى، او نصرانیوں ذرا دیکھو آسمان کا رنگ بدل نہیں گیا؟ اللہ، کیا پرندے نے پرواز چھوڑ نہیں دیتی؟ کیا زمین دے جو آواز ہوا نہیں لگیا؟ کیا درختوں دے پتے جھڑن نہیں لگے؟ کیا کائنات جو تلاطم برپا نہیں ہو رہا؟ کہنے خبردار فلا تباہلوہا، آدھے من جو اے سچے انہاں مبالغہ نہ کرے، آدھے میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں اگر اللہ چاہے ان چہروں کے صدقے میں پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ آدھے فلا تباہلوا، خبردار انہاں نال مبالغہ نہ کرے، فتہلکوا، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ ختم ہوگی میری مجلس۔ اس علاقے دے مومنین آؤ سارے آخری مجلس مل کے ادب دے نال اے سلام کریں دے ہیں نجران دے عیسائیاں نو جنہاں محمد دی دھی نو پردے چ ڈٹھا تے ایڈا احترام کیتا۔ خالی انہاں بی بی نو پردے بابے دی کنڈ پیچھے بیٹھا ہو یا ڈٹھا؟ میں زیادہ مسائب نہیں پڑھنا، اتنا توفیق نصیب ہے، دو آنسو آگے قیمتی ہے۔ میرا لفظ میں دوبارہ دو رہنا، خالی کنڈ پیچھے، بابے دی کنڈ پیچھے پردے چ بیٹھا ہوئے ڈٹھا نے زہرا نو من گئے جو سچی ہے۔ میں پڑھ چھوڑے چھوڑے کو جو پڑھ رہا، خالی ڈٹھا نے من گئے جو سچی ہے، کہ دے کمینے ہن مسلمان جنہاں دے سامنے قسمہ چاہندی رہی ہے میں جھوٹی نہیں۔ اللہ تعالیٰ پرسہ قبول کرے، زندگی دا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، ہو سکتے زندگی دی آخری ایام فاطمیہ ہوئے۔ آج آؤ زہرہ تو پندے ہیں، آل محمد گھرانے جنوب عظمت مستور ہیں، ایک مائے روجی دھی ہے جنہیں مکانی بیٹھے ہو، ایک نبی دی دھی ہے، نوچی علی دی دھی ہے، عظمت بڑی ہے، تھیاں نویں زخمی ہیں، اللہ اکبر، تھیاں نویں زخمی ہیں، مسلمانہ نے مانو گھارے چمارے۔ میں اور کی پڑھا توڑے بات مسلمانہ نے مانو گھارے چمارے، دھینو بازارے چمارے نے، اجا نو سمجھے جنو گھارے چمارے نے ہوندہ بھیرا کوئی نہ، جنو بازارے چمارے نے 18 بھیراواں دی بھیڑ آئی، اجرکم اللہ میں تا بیدارا، ہاتھ نہ بنو مومنہ دے وقت پڑھو، لفظ اوکھے ایک نبی دی دھیئے، دوجی علی دی دھیئے، ہن بعظمت مسلمان نے دونوں مارے، ایک نو گھارے چمارے نے، ایک نو بازارے چمارے نے، جنو گھارے چمارے نے ہوندہ بھیرا کوئی نہ، جنو بازارے چمارے نے 18 بھیراواں دی بھیڑ آئی۔ اللہ اکبر، کوئی جلدی نہیں، میرے کو ایک آڈیو میں تقریر سنیے، نام چہنا اظہر حسن زیدی، اردو دے خطیباً، اللہ انہوں نے درجات بلند فرماوے۔ جانتے انہیں جڑے اردو دے خطیب ہوندے ہیں نا پرانے ذمہ دار، وہ مسائب گھٹ پڑھ دے ہیں۔ انہوں نے میں مجلس آپ سنیا آڈیو، موضوع ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ایک گھنٹے دا خطاب انہاں قربہ دی مودت تے بڑھے، پہلے بیان کیتا نے مودت تے محبت جو فرق کیا ہے، پھر قربہ دا تعارف کرائے نے، مجلس تے آخر ایک صرف جملہ انہاں مسائب دا بڑھے۔ اردو دا جملہ پڑھنے تواری خدمت جمعہ پڑھ دا، انہاں فرمائے اللہ تا منگنا اجر رسالت، قربہ نال محبت،
مودت فرمیدن او میڈا ساما امت اجر دیتا کیا ہے کئی سیدہ دل دکھے تا معاف کرے اردو دا جملہ پڑھنے پڑھ چھوڑا انہاں کو پڑھ دے پیان مسلمانوں نے کربلا میں ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا پتھر دلتا میں ضامن رہی ہے مسلمانوں نے کربلا میں ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا مدینے میں بچوں کے سامنے ماں کو اجرکم اللہ اللہ تعالیٰ پرسہ قبول کرے دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو مسلمانوں نے کربلا میں ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا ماما کون ہے بچے کون ہے ماں کوئی رباب ہے کوئی لیلا ہے بچے کوئی اصغر ہے کوئی اکبر ہے کوئی سکین ہے اور ہاتھ جوڑ کے دسا مدینے چ ماں کون ہے بچے کون ہیں ماں زہرا ہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ پرسہ قبول کرے ماں زہرا ہے بچے حسن تے حسین تے زینب و کلثوم علیہم السلام اللہ اکبر لفظ بڑا اوکھے میں آپ پچھلے سال مشی تے گیا نا کر نجف تے علماء نے یہ واقعہ سنا ہے شاید یہ ویڈیو بھی موجود ہے سوشل میڈیا تے 3 جمادی الثانی کو نجف ایک ایران دے سید عالم دین نے مجلس پڑھی ہے بڑا گریا ہوئے ہے بڑا مصائب ہوئے ہے تو سا جانتے ہو نا ایرانی اور عراقی زہران وڈر ہو گئے تو سکری ونجو نا بھی انہیں دے سامنے حسین دی اممہ کا نام چاہو بے اختیار رومن لگ ہوئے تھے اور جڑے حاجی بیٹھے ہو نا اللہ میں نے 2014 توفیق دیتی ہے حج دی جڑے حاجی بیٹھے ہو تو سن گواہی دے سو جڑے حاجی ویندے نا مدینے چ آج 3 جمادی الثانی میں مجلس بھی پڑھ دا تو سروندے بیٹھے ہو لیکن مدینے جے ایک ایسی جگہ ہے نہ 3 جمادی الثانی دی لوڑ ہے نہ کئی مجلس پڑھن والے دی لوڑ ہے ایک منظر ایسا آند ہے جتھا مومن بے اختیار ڈھائی مار کے لوگ ہے جیڑے حاجی بیٹھے گواہی دے سو کیڑا منظر جیڑا نبی دے روزے تو مغرب دی نماز پڑھ کے نمازی ویندن اجڑے قبرستان جیڑے پاسے زہرا دی قبر ہے بین الحرمین کھڑے ہو ویندن کہیں ملے دے دن نبی دے روزے دے کہیں ملے دے دن اجڑے قبرستان دو ماتم کر کے دن اللہ تو نبی کیا ہویا تیرے نبی روزے تے ایڈی روشنی ہے ذرا دھی دی قبر دے اللہ اکبر تھکے نہیں زندگی دا پتہ نہیں اللہ تعالیٰ پرسہ قبول کرے جیڑی روایت میں پڑھنی ہے یہ 3 جمادی الثانی کو اس عالم دین نے شہادت پڑھی بی بی دی بڑا گریا ہوئے بڑا مصائب ہوئے مجلس دیکھ سو میرے پاس ہے مجلس مکیے سارے بندے ٹر گئے ایک نوجوان روندہ ہویا قریب ہے بڑا مصائب اس جملے سے روندہ ہے قریب ہے آدھے قبلہ میرے تو بڑا جرم ہوئے میں گناہ کر بیٹھا آج 3 جمادی الثانی ہے میرے وقت سے دعا مانگو اللہ میرا گناہ معاف کر دے پوچھنے کیڑا گناہ اس کہ میں گھرج بیٹھا ہوں بیوی نال کس سے کلتے تقرار ہوئے میں بیوی نو منہ تے تماچا مارا غصے جا کے میں بیوی نو منہ تے تماچا مارا ہے میں غصے دی حالت گھروں باہر گیا کچھ دیر بعد میں نو غلطی دا احساس ہوئے میں آکے غلط کیتے میں نو بیوی نو مارنا نہیں چاہیے آج دی مجلس سے جمینت بیا کریں کدے بیوی تے ہاتھ نہ چاہے کدے بیوی نو مارے نہیں
لیکن اگلی گل کرا جے بیٹی ہوئے نا بیٹی جے نام فاطمہ رکھے نا میں کو نہیں پتا تمہارے کتنے بیٹھے جنہاں دیا دھیاں دے نام فاطمہ یا زہرا ہے میں ہاتھ جوڑ کے منت پیا کرنا طالب علم ہو کے میں نہیں پیادا 6 لال ولایت دفر بندے ایک بندہ ہے مولا میرے گھر اولاد نہیں پیوندی مولا دعا منگیے سال بعد واپس آیا مولا تو سا دعا منگی اللہ میں کو اولاد دیتی ہے مولا فرمائے کہ ہوئے آدھے روزے تو بنتی اللہ میں کو دھی دیتی ہے مولا فرمائے میرے ماں سمیتا جیسا دھی نہ کیا رکھی آدھے سمیتو فاطمہ نام فاطمہ سننا روندے روندے امام دی داڑھی ہنجوہ نال پوچھ گئی ہے آدھے مولا نام نہ رکھا فرمیدے نہیں چنگا نہ کیتے نام فاطمہ رکھے لیکن امام ہو کے منت کرے نا نام فاطمہ رکھے لا تشتے مہا زندگی چے جھڑا کنا لے میں لا تلتے ماں دین و تماچا نہ مارے مولا تو برداشت نہیں پیا کریں دا جنہ نام فاطمہ انہوں تماچا لگے آمیں مدینہ دیا گلیاں اجرکم اللہ اللہ تعالیٰ پرسہ قبول کرے آج وعدہ کرو جنہی دھیئے فاطمہ یا زہرہ نائس دھین الچنہ بولے ایسا درو آدھے میں افسوس کر کے واپس آیا جب گھارے چاہ بیوی دے سامنے بیٹھا میں اپنی غلطی دا اقرار کیتے میں بیوی نو آنکھیں میں نو معاف کر چھوڑے میں تیرے منہ تھے تماچا مارے میں نو نہیں مارنا چاہتا ہوں ماتن دی تیاری کرے آدھے میری بیوی میں نو آنکھیں تو میرا شوہر ہے تو میرا حاکم ہے میں ناراض بھی نہ ہوں دی آئندہ تینو روکیں دی بھی نہ لیکن ہاتھ جوڑ کے منت ضرور کرے دیا میں نو آئندہ جدر مارے دھی دے سامنے نہ مارے میں نو منہ تے تماچا دھی دے سامنے نہ مارے سید عالم دین گل سنیے غش کر گیا جنا فاقہ ہوئے رو کیا دے اممہ زہرا جنا تینو تماچے پہ لگ دے آن زینب و کلثوم دیوار دے سہارے کھڑی اللہ اکبر اور دعا واسطے ہاتھ بلند کرو ایک جملہ آخری پڑھنا دعا دی قبولیت واسطے یا فاطمہ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا بدبخت جڑا آج خالی واپس کرو یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الاللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہتن عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ سن در آنے جو زہرہ دیا پسویاں ٹوٹ گئی ہیں نسا زہرہ اے بابے دی وفات تو بعد اللہ جانے 95 دی زندہ کی میں رہی ہے تکلیف کتنی ہوندی ہے نسا جنا اے آئے نا آخری رات سیدہ زہرہ نے ہاتھ دعا سے بلند رکھے سیدہ زہرہ نے وصیت کرنا شروع کی تھی ہے اچانک علی دیا آنکھی ایچو آنسو جاری ہوئے ہون میرے پاس لکھے ایویں آنسو جاری ہوئے نا آنسو زمین تے بٹھا دیا سیدہ زہرہ ہتھاں تے کی دے اپنے ہتھاں تے علی دے آنسو علی پوچھا بنت پیغمبر کے پہ کریں دے ہو میں کی میں بڑا عدی یا علی میں بابے تو سنیا ہا مظلوم دیا آنسو شفا ہو دیئے یا علی تیری جیا کائنات جو مظلوم ہی کوئی نہیں ہے وہ تو وجہ کون مظلوم ہوئے جہنے اکھی دے سامنے کوئی ہوں دی بیوی نو تماچا اور جملہ سنے یا علی تو مظلوم ہے تیرے اکھیے جو آنسو انہیں شفا ہے یا علی اس آنسو کی ہندی پیاں مولا فرمائے کیا کرے سے ادھی یا علی میری اپسلی ہے جو بڑی درد ہے یا علی اٹھ دیا میں نو درد ہوں دے رکوے جویں دیا درد ہوں دے
یا علی تیرے آنسو لیسا متظاہران و شفا یا وجیہتان عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ۔ پروردگار میرے اللہ، میرے پروردگار، ساری اج دی اس عبادت نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ میرا اللہ روندے اکھیں نال دعا منگتے سارے گناہ معاف فرما۔ میرا اللہ گزشتہ گناہ معاف کر کے آئندہ گناہاں تو بچن دی توفیق عطا فرما۔ میرے پروردگار اے ہاتھ خالی اٹھے ہیں میرا اللہ، جتنے تشریف فرمائیں میرا اللہ اے رحمت نال پر فرما۔ میرا اللہ جو بیمار ہیں شفا یاب فرما۔ پروردگار آج دے ذکر دا ثواب حاضرین تے تمام مرحومین شہدائے ملت جعفریہ او مرحومین جڑے دنیا تو ٹر گئے انہاں دی مغفرت دی دعا منگن والا کوئی نہیں میرا اللہ، انہاں دے نام اعمال درج فرما۔ خصوصاً اس دا ثواب حاجی سید محمد رضا شاہ صاحب دے والدین مرحومین، بھائی سید امیر حسین شاہ مرحوم اور خاندان دے جملہ مرحومین دے نام اعمال درج فرما۔ میرا اللہ انہاں دی قبراں تے اپنی رحمت نازل فرما۔ میرا اللہ سانو بھی اپنی موت اور قبر نو یاد کرن دی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں شفا یاب فرما۔ سید خرم امیر شاہ انہاں نو اولاد نرینہ عطا فرما۔ تو رحیم کریم سارے گناہاں نو ویکھ اپنی رحمت ویکھ سارے تے رحم فرما۔ جنہاں نے انہاں مجالس تے اہتمام کیتے انہاں دے مال رزق کی برکت پیدا فرما۔ ہمیشہ اور ہر جگہ حق بیان کرن دی توفیق عطا فرما۔ امام زمان علیہ السلام دے ظہور تعجیل فرما۔ امام علیہ السلام دی زیارت نصیب فرما۔ بحق محمد و اہل بیت الاطہار اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کلام سننے